السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم ان العلوم التي طلبها فرض في الجملة ثلاثة۔ جان لیجئے کہ وہ علوم جن کو طلب کرنا، جن کو حاصل کرنا فرض ہے، ان کی تین قسمیں ہیں۔ وہ علوم جن کو حاصل کرنا فرض ہے فی الجملہ، جملہ علوم میں وہ علوم کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ علم التوحید و علم السر، ایک تو علم توحید اور دوسرا علم سر۔ اعنی بہ ما یتعلق بالقلب و مساعیہ، علم سر سے میری مراد آنے بھی ہی ضمیر راجع ہے سر کی طرف۔ اس سے مراد میری مراد یہ ہے، میں اس سے یہ مراد لیتا ہوں ما یتعلق بالقلب و مساعیہ، کہ جو چیزیں دل سے متعلق ہیں اور دل کے اعمال سے متعلق ہیں۔ علم سر سے وہ چیزیں مراد ہیں، ان چیزوں کا علم مراد ہے کہ جو دل سے متعلق ہیں اور دل کی کوششوں سے، مساعات کی جمع ہے مساعی، جس کا معنی ہے کوشش، کاوش، جو دل کے اعمال سے متعلق ہیں۔ وہ علم شریعہ، اور تیسرا علم کیا ہے؟ علم شریعت۔ وَأَمَّا حَدُّ مَا يَجِبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، رہی اس کی حد ما یجب من کل واحد منہا، جو ان میں سے ہر ایک میں سے واجب ہے، یعنی ان علوم میں سے ہر ایک میں سے جتنی حد، جتنی مقدار علم واجب ہے وہ کتنی ہے؟ ان تینوں علوم میں سے کتنی مقدار جو ہے حاصل کرنا واجب ہے، اسی کو یہاں سے بتا رہے ہیں۔ وَأَمَّا حَدُّ مَا يَجِبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، رہی اس کی حد ما یجب من کل واحد منہا، کہ جو واجب ہے ان میں سے ہر ایک سے، ان میں سے ہر ایک سے کتنا علم واجب ہے، اس کی حد، اس کی مقدار کیا ہے، رہی اس کی مقدار۔ فَالَّذِي يَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ مِنْ عِلْمِ التَّوْحِيدِ مِقْدَارُ مَا تَعْرِفُ بِهِ اصول الدین، تو الذی یتعین فرضہ من علم التوحید، علم توحید میں سے جس مقدار کی فرضیت متعین ہے وہ کیا ہے؟ فالذی، تو وہ علم توحید میں سے جس کی وہ مقدار، علم توحید میں سے جس کی فرضیت متعین ہے، مقدار ما تعرف بھی اصول الدین، وہ اتنے علم کی مقدار ہے کہ جس کے ذریعے تو دین کے اصول کو جان لے۔ ٹھیک ہے نا؟ فالذی، تو علم توحید میں سے جس حد کی فرضیت متعین ہے، فرضہ، حد کی طرف ہو ضمیر راجع ہے، جس حد، جس مقدار کی فرضیت متعین ہے علم توحید میں سے، وہ کیا ہے؟ وہ اتنی مقدار ہے، مقدار و ما، اتنے علم کی مقدار ہے، ما تعرف بہی، کہ جس کے ذریعے، جتنی مقدار کے ذریعے تو جان لے دین کے اصول کو۔ ٹھیک ہے نا؟ علم توحید میں دین کے اصول کو جتنی مقدار سے تو جان لے، اتنی مقدار کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب وہ کتنی مقدار ہے علم توحید میں سے کہ جس کے ذریعے اصول دین کو جانا جائے گا، ہے نا؟ اصول دین کیا ہیں؟ مقدار تو معلوم ہو گئی کہ اتنی مقدار حاصل کرنا ضروری ہے علم توحید میں سے کہ جس کے ذریعے اصول دین کو آپ جان لیں۔ ہر ایک کے لیے اتنی مقدار کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے حاصل کرنا۔ اور وہ اصول دین کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ لَكَ إِلَٰهًا عَالِمًا وَقَادِرًا حَيًّا، اور اصول دین یہ ہیں کہ تیرا ایک معبود ہے جو علم والا ہے، قدرت والا ہے اور حیات والا ہے۔
مریدن متکلمن جو ارادہ فرمانے والا ہے، تکلم فرمانے والا ہے، سمع سننے والا اور دیکھنے والا ہے، واحدن لا شریک لہو کہ جو تنہا ہے، یکتا ہے، جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں، متصفم بصفات الکمال جو صفات کمالیہ سے متصف ہے، جو صفات کمالیہ سے متصف ہے، متنزہن عن النقصان والزوال ودلالات الحدوث جو نقصان اور زوال، زائل ہونے، فنا ہونے اور نقص ہونے سے منزہ اور مبرہ ہے، ودلالات الحدوث اور حدوث کی علامتوں سے منزہ اور مبرہ ہے، پاک ہے۔ یہ اصول دین ہے نا۔ دلالت ان کی جمع دلالات، علامت و نشان، منفردم بالقدم عن کل محدث جو قدم قدم شیء، قدمن کا معنی کسی چیز کا پرانا ہونا، منفردم بالقدم جو قدم میں، جو قدیم ہونے میں منفرد ہے، جو تنہا قدیم ہے، ان کل محدث ہر حادث چیز کو چھوڑ کر، ہر حادث چیز کے سوا جو قدیم ہونے میں منفرد ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا تو یہ کس پر ہے؟ متصفاً متکلماً، وَهُوَ أَنَّ لَكَ إِلَٰهًا، انا کی خبریں ہیں سب جناب، انا کا اسم ہے سب، ہے نا۔ لکا تو یہ اس کی لکا کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، اور الہن عالمن یہ سب اس کا اسم ہے۔ متصفن متنزہن ہے نا، منفردن بالقدم عن کل محدث، یہاں تک جناب سب کیا ہے؟ انا کے اسم ہے، معطوف علی معطوف سے مل کر، بلکہ معطوف علی معطوف کہیں ہے کہیں نہیں ہے، جیسے الہن عالمن ہے نا، یہ دونوں کیا ہے؟ الہن عالمن اور اس کے بعد واو، یہ معطوف ہے، لیکن پہلے والا کیا ہے؟ الہ کی صفت عالمن ہے نا، اور قادرن حین مریدن یہ سب صفات ہیں، عالمن پر عطف ہے سب صفات کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سمیعن واحدن متصفن یہ سب بغیر عطف کے سب صفات ہیں، اور اس کے بعد یہ سب مل کر معطوف ہوں گے، کس پر عطف ہوگا ان کا؟ عالمن پر، ٹھیک ہے نا۔ متنزہن بھی اسی کی جو ہے صفت ہے الہن کی۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ الصادق فیما جاء بہ عن اللہ سبحانہ وتعالی وفیما ورد علی لسانہ من امور الآخرہ۔ انا اس کا عطف کس پر ہے؟ وہوا انا، اوپر والے پر، ٹھیک ہے نا۔ اصول دین میں کیا ہے؟ اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق عقائد اصول دین میں ہے، علم توحید میں سے، اور یہ ہے اصول دین میں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، الصادق فیما جاء بہ عن اللہ سبحانہ وتعالی جو سچے ہیں ان چیزوں میں جو لے کر آئے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے، اور سچے ہیں فیما پر، پہلے والے فیما پر، فیما جا و فیما وردا ہے نا، اسی پر عطف ہے، و فیما وردا، اور سچے ہیں الصادق سچے ہیں، صادق پر عطف ہے، الصادق فیما، اور ادھر بھی الصادق فیما، اور سچے ہیں ان چیزوں میں ما وردا جو وارد ہوئی ہیں، جو اتری ہیں، علی لسان ہی ان چیزوں میں جو اتری ہیں آپ کی زبان اقدس پر۔ اب ماں کا بیان کون سی چیزیں اتری ہیں؟ من امور الاخرہ یعنی امور آخرت، اور ان چیزوں میں آپ سچے ہیں جو امور آخرت آپ کی زبان فیض ترجمان سے ہے نا جاری ہوئے، امور آخرت ان میں بھی آپ کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ ثم مسائل فی شعائر السنت تجب معرفتها، پھر سنت کے علامتوں میں، شعیرہ کا معنی علامت ہے نا،
یا دینی کام، دینی عمل. پھر سنت کے اعمال میں کچھ ایسے مسائل ہیں تجب معرفتها جن کو جاننا ضروری ہے. وَإِيَّاكَ أَن تَبْتَدِعَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ كِتَابٌ وَلَا أَثَرٌ. اور یہ تحذیر ہے، إِيَّاكَ وَلَسَدْ إِيَّاكَ أَن تَبْتَدِعَ، اور تو ڈر، بچ اس بات سے کہ تو اللہ تعالی کے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے. معلوم یاتے بھی کتابن، کہ جسے نہ کسی کتاب نے بیان کیا ہو، کوئی کتاب جسے نہ لائی ہو، جسے نہ کسی کتاب نے بیان کیا ہو. ولا اثر، اور نہ کسی حدیث نے بیان کیا ہو، جسے نہ کتاب میں جو آیا ہو نہ جو حدیث میں آیا ہو. ایسی کوئی بدعت تو نہ ایجاد کرے، نہ نکالے دین میں. فتکون مع اللہ سبحانہ علی اعظم خطر، کہ تو ہو جائے گا اگر تو بدعت نکالے گا، ایجاد کرے گا اللہ کے دین میں ایسا نیا کام کہ جس کو نہ کسی کتاب نے بیان کیا اور نہ کسی حدیث نے بیان کیا، نہ کتاب اللہ میں ہے وہ، نہ حدیث شریف میں ہے، اور وہ گناہ کا کام ہے. فتکون مع اللہ سبحانہ علی اعظم خطر، کہ تو ہو جائے گا اگر تو نکالے گا بدعت تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہو جائے گا اللہ پاک کے ساتھ بڑے خطرے پر. اگر تو کوئی بدعت کا کام کرے گا تو اللہ پاک کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ بڑے خطرے میں پڑ جائے گا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا. وَجَمِيعُ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ موجود اصلها فی کتاب اللہ تعالی، اور توحید کے تمام دلائل موجود ہیں، اصلها ان کی اصل موجود ہے کتاب اللہ میں. وَقَدْ ذَكَرَهَا شیوخنا رضی اللہ عنہم فی کتبہم التی صنفوها فی اصول الدیانات، اور ان اصول کو ان عدلہ توحید کو ذکر کیا ہے ہمارے شیوخ نے، ہمارے اساتذہ نے اپنی کتابوں میں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں، جن کتابوں کو انہوں نے تصنیف کیا ہے دیانات کے اصول میں. دیانات کے اصول کے بارے میں جن کتابوں کو تصنیف کیا ہے ان کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے عدلہ توحید توحید کے دلائل ذکر فرمائے ہیں. اصول دیانات یعنی دین کے متعلق جو مسائل ہیں وہ ایک ہوتا ہے دیانات، ایک ہوتا ہے معاملات. کچھ لوگوں سے معاملات کے مسائل ہوتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں؟ عبادت و ریاضت کے مسائل، دین کے مسائل ہوتے ہیں. تو جو ہے عبادت کے مسائل جو ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیانات. ٹھیک ہے نا. وعلی الجملہ، خلاصہ یہ کل ما لا تأمن الہلاک، ہر وہ چیز جس سے ہلاکت سے تو مامون نہ ہو. امن یامنو مامون ہونا، ما جہل ہی، ہر وہ چیز جس کی جہالت کے ساتھ تو ہلاکت سے مامون و محفوظ نہ ہو. ہر وہ چیز جس کی جہالت کے ساتھ تو ہلاکت سے مامون و محفوظ نہ ہو. فطلب علمی فرضن، تو اس کے علم کو طلب کرنا فرض ہے. لا یسوغ لک ترکہ، کہ تیرے لیے جس کو ترک کرنا جائز نہیں. ساغا یسوغ، گنجائش ہونا، جائز ہونا، مباح ہونا. جس کو ترک کرنا تجھے جائز نہیں. فہذہ فاحفظ ہذہ، تاکید کے لایا گیا، اس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لے، اسے اچھی طرح ذہن نشی کر لے. وباللہ توفیق، اور توفیق اللہ ہی کی جانب سے ملتی ہے. کوئی کتنی بھی محنت کوشش کرے کسی اچھے کام کی، جب تک توفیق الہی یاوری نہ کرے اس وقت تک وہ اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا. وَأَمَّا الَّذِي يَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ مِنْ عِلْمِ السِّرِّ، رہی وہ مقدار، وہ حد جس کی فرضیت متعین ہے علم سر میں سے.
علم سر میں کتنے علم کی مقدار ہے نا ضروری ہے، اس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ علم سر کیا بتایا تھا؟ یعنی جو دل کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ہے نا، دل کے اعمال ہوتے ہیں، ان کے متعلق کتنی علم کی جو ہے مقدار واجب ہے، اس کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ فَمَعْرِفَةُ مَوَاجِبِهِ وَمَنَاهِهِ، رہی وہ مقدار، اس مقدار کی فرضیت، رہی وہ علم سر میں سے جتنی مقدار کی فرضیت متعین ہے، فَمَعْرِفَةُ مَوَاجِبِهِ وَمَنَاهِهِ، تو وہ اس کے اوامر و نواہی کی معرفت ہے دل کے بارے میں، ہے نا، جو دل کے بارے میں، دل کے اعمال کے بارے میں جو اوامر ہیں ہے نا ان کو جاننا ضروری ہے، جو نواہی ہیں ان کو جاننا ضروری ہے، جو ممنوعات ہیں دل میں ہے نا، دل کے متعلق کہ دل میں کسی کی برائی کا خیال نہیں لانا چاہیے، دل میں کسی پر ظلم ڈھانے کا خیال نہیں لانا چاہیے، دل میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، دل اور جو ہے یہ ممنوعات ہیں، اور دل میں اخلاص ہونا چاہیے، توکل اللہ ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ اوامر ہیں، ان کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دل کے متعلق جو اوامر و نواہی ہیں ان کی معرفت ہونا ضروری ہے، علم سر میں یہ مقدار ہے۔ حتی یحصل لک تعظیم اللہ تعالی، تاکہ تیرے لیے اللہ کی تعظیم تجھے حاصل ہو جائے، والاخلاص لہ، اور اللہ کے لیے اخلاص تجھے حاصل ہو، والنیت، اور نیت تجھے حاصل ہو، وسلامت العمل، اور عمل کی سلامتی تجھے حاصل ہو جائے، وعامۃ ذالک یأتی فی کتابنا ھذا انشاءاللہ تعالی، اور ان میں سے اکثر چیزیں آ رہی ہیں ہماری اسی کتاب میں انشاءاللہ تعالی، جو دل کے متعلق ہوتی ہیں ہے نا، وہ تمام چیزیں اسی کتاب میں آ رہی ہیں جن کا بیان تفصیلاً ہوگا۔ وَأَمَّا مَا يَتَعَيَّنُ مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ، رہی وہ مقدار جو متعین ہے علم شریعت سے، وہ کیا مقدار ہے؟ فَكُلُّ مَا تَعَيَّنَ عَلَيْكَ فَرْضُ فِعْلِهِ، تو ہر وہ چیز ما فعل ہی میں ہی ضمیر کی طرف راجع ہے، ما کی طرف، تو ہر وہ چیز جس کا کرنا فرض ہے تجھ پر، ما یتعین علیک فرض فعلی، جس کے کرنے کی فرضیت تجھ پر متعین ہے، ہر وہ چیز جس کے کرنے کی فرضیت تجھ پر کیا ہے؟ متعین ہے، یعنی صاف لگا لو، ہر وہ چیز جس کا کرنا تجھ پر فرض ہے، ہر وہ چیز جس کی فرضیت تجھ پر عائد ہوتی ہے۔ وجب علیک معرفتہ، تو اس کی معرفت تجھ پر کیا ہے؟ واجب ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ لتعدیہ، جب جانے گا نہیں تو ادا کیسے کرے گا؟ تاکہ تو اسے ادا کرے، لتعدیہ، تاکہ تو اسے انجام دے، کالطہارۃ والصلاۃ والصیام، جیسے کہ طہارت، صفائی ستھرائی، نماز اور روزہ، وَأَمَّا الْحَجُّ وَالْجِهَادُ وَالزَّكَاةُ، رہا حج، جہاد اور زکوٰۃ، فَإِن تَعَيَّنَ عَلَيْكَ فَرْضُهُ، تو اگر اس کی فرضیت تجھ پر عائد ہو، وَجَبَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ، تو اس کا علم بھی تجھ پر ضروری ہے۔ جب تو حج کی فرضیت عائد ہوگی ہے نا، تو حج کی وسعت رکھے گا، مالک نصاب ہو جائے گا، اور حج کی ہے نا فرضیت تجھ پر عائد ہو جائے گی، اتنی دولت اور روپیہ تیرے پاس ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں جب ادا کرے گا تو جاننا ضروری ہے نا، تبھی تو ادائیگی ہوگی کہ حج کے کتنے ارکان ہیں۔ یہ تمام علوم جو ہے ان لوگوں کے لیے ہیں، چاہے جاہل ہو کوئی بھی ہو، دیندار ہونے کے لیے چیزیں ضروری ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، دیندار ہونے کے لیے، ایک مسلمان ہونے کے لیے چیزیں ضروری ہیں۔ وجب علیک علمہ، تو اس کا علم بھی تجھ پر واجب ہے، اگر اس کی فرضیت تجھ پر عائد ہوتی ہے تو اس کا علم تجھ پر واجب ہے، لتؤدیہ، تاکہ تو اسے ادا کرے، وإلا فلا، کیا مطلب؟ الا تتعین علیک فرضہ، اگر اس کی فرضیت تجھ پر عائد نہ ہو، فلا یجب علیک علمہ، تو اس کا علم تجھ پر واجب نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. فہذا حد ما یلزم العبد تحصیلہ من العلم لا محالہ، تو یہ حد ہے اس کی جس سے ما یلزم العبد، جو لازم ہے بندے کو. کیا لازم ہے؟ ما اسم موصول کا بیان. ما یلزم العبد تحصیلہ، جس کی تحصیل بندے کو لازم ہے. من العلم، علم سے. ما کا بیان من العلم، تو یہ یہی ترجمہ لگا لو ما کے ساتھ اس کا. تو یہ حد ہے اس علم کی جس کی تحصیل بندے پر لازم ہے لا محالتا، یقینی طور پر. وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ بِحَيْثُ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ ذَلِكَ، یہ حد ہے اس علم کی جس کی تحصیل بندے پر لازم لا محالہ، یقینی طور پر، اور جس کی فرضیت متعین ہوتی ہے. یہ مال یلزم العبد، ما پر اسی پر عطف ہے. ما یلزم العبد وما یتعین فرضہ، یہ حد ہے اس علم کی جو جس کی تحصیل بندے پر لازم ہے، اسی ما پر عطف ہے. وما یتعین فرضہ، اور جس علم کی فرضیت بندے پر متعین ہوتی ہے. بحیث لا بد لک من ذلک، اس طرح کہ تیرے لیے وہ ضروری ہے. جس کی فرضیت متعین ہوتی ہے اس طرح کہ وہ تیرے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. جس کی فرضیت متعین ہوتی ہے تجھ پر اس طور پر کہ اس سے تجھے چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تجھے چھٹکارا نہیں ہے. فین قلتا، اگر آپ کہیں، آپ کی ذہن میں خلجان ہو، ہے نا، آپ کہیں یہ تمام مباحث سن کر آپ کہیں فَهَلْ يَفْتَرِضُ عَلَيَّ أَنْ أَتَعَلَّمَ مِنْ عِلْمِ التَّوْحِيدِ مَا أَنْقُضُ بِهِ جَمِيعَ مِلَلِ الْكُفْرِ وَأُلْزِمُهُمْ حُجَّةَ الْإِسْلَامِ، اگر آپ کہیں کیا مجھ پر فرض ہوتا ہے، یفترض علیہ مجھ پر فرض ہوتا ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے، ان اتعلم من علم التوحید، کہ میں سیکھوں علم توحید میں سے، ما انقضو، انقضو توڑنا ہے نا، ما انقضو بہی جميع ملل الکفر، کیا مجھ پر فرض ہے کہ میں سیکھوں علم توحید میں سے اتنا ما، وہ اتنا علم کہ جس کے ذریعے بہی میں زمین ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، جس علم کے ذریعے میں تمام کفر کی ملتوں کا رد کروں، تمام ہے نا، تمام کفر کے مذاہب کفر کا ہے نا رد کروں. کیا اتنا علم توحید میں سے سیکھنا مجھ پر واجب ہے، فرض ہے؟ کیا مجھ پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے علم توحید میں سے کہ جس کے ذریعے میں تمام کفریہ مذاہب کا رد کروں، توڑوں؟ انقضو کا معنی نقض انقض توڑنا، اور نقض دلیل، نقض الدلیل دلیل باطل کرنا، رد کرنا، اسی معنی میں یہاں پر کہ جس کے ذریعے مان کوزو، جس کے ذریعے میں رد کروں جميع ملل الکفر، تمام کفر کے مذاہب کا، وَأُلْزِمُهُمْ حجت الاسلام، اور ان پر اسلام کی حجت لازم کروں، قائم کروں، وَأَنْقُضُ بِهِ جَمِيعَ الْبِدَعِ، اور انقضو پہلے والے انقضو پر عطف ہے. کیا اتنا علم مجھ پر فرض ہے جس کے ذریعے میں تمام کفر کے مذاہب کا رد کروں، وَأَنْقُضُ بِهِ جَمِيعَ الْبِدَعِ، اور بدعت کی جمع بدع، اور تمام بدعاتوں کا میں رد کروں جس کے ذریعے، وَأُلْزِمُهُمْ حُجَّةَ سنہ، اور ان پر سنت کی حجت دلیل قائم کروں. کیا اتنا علم توحید مجھ پر فرض ہے؟ فعلم، اس کا جواب، تو جان لے، ان ھذا فرض علی الکفایہ، یہ فرض کفایہ ہے. اتنا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ جس کے ذریعے جو ہے اہل باطل کا رد کیا جائے، اہل بدعت کا رد کیا جائے، اتنا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. یعنی پورا عالم دین بننا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اور جتنا پہلے ذکر کیا اتنا ہر ایک مسلمان کے لیے، مسلمان بننے کے لیے کیا ہے؟ فرض عین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْكَ مَا تُصَحِّحُ بِهِ اعْتِقَادَكَ فِي اصول الدین لا غیر،
انما حسر کے لیے یہ تعین علی کا، تیرے اوپر صرف اتنا متعین ہوتا ہے، اتنا علم ما تصحح ہو بے ہی، کہ جس کے ذریعے تو درست کرے اعتقاد کا، اپنا اعتقاد فی اصول دین، دین کے اصول میں، لا غیر، صرف اصول دین میں تیرے اوپر اتنا علم توحید میں سے اتنا علم تیرے اوپر متعین ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے صرف اصول دین میں تو اپنے اعتقاد کی تصحیح کر لے، اتنا علم تجھ پر حاصل کرنا عائد ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ فُرُوعِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ وَدَقَائِقِهِ وَالْإِتْيَانُ عَلَى جَمِيعِ مَسَائِلِهِ، اسی طرح لا يَتَعَيَّنُ عَلَيْكَ تجھ پر متعین نہیں، تجھ پر عائد نہیں ہوتا، اسی طرح تجھ پر عائد نہیں ہوتا معرفت و فروع علم توحید، علم توحید کے فروع کی معرفت تجھ پر متعین نہیں، ودقائقہ فروع پر، علم توحید کے فروع کی معرفت، و معرفت و دقائقہ، اور اس کے باریک نقطوں کی معرفت تجھ پر متعین نہیں، تجھ پر لازم نہیں۔ علم توحید کے باریک نقطوں کی، علم توحید کے رموز و اسرار کی، باریک مسائل کی معرفت بھی تجھ پر لازم نہیں۔ دقیقہ کی جمع دقائق، والاتیان علی جمیع مسائلہ، اتیان کس پر عطف ہے جناب؟ معرفتوں پر۔ وکذالک لا یتعین علیک معرفت، اسی طرح تجھ پر علم توحید کے فروع کی معرفت متعین نہیں، اور اس کے لطائف ہے نا، اس کے دقائق باریک مسائل کی معرفت تجھ پر لازم نہیں، والاتیان علی جمیع مسائل ہی، اور تجھ پر لازم نہیں، متعین نہیں علم توحید کے تمام مسائلوں کو لانا یعنی حاصل کرنا۔ نام ان وردت علیکہ شبہۃ فی اصول الدین، ہاں اگر تجھے کوئی اصول دین میں کوئی شبہ تجھ پر اترے، ورد ارد اترے، کوئی شبہ تجھ ہے نا، کوئی شبہ پیش آئے، اگر علم توحید میں تیرے سامنے کوئی شبہ پیش آئے، تخاف ان تقدح فی اعتقاد کا، کہ تو اندیشہ کرے کہ وہ تیرے اعتقاد میں عیب، تیرے اعتقاد میں عیب ڈالے گا، تیرے اعتقاد میں نقص پیدا کرے گا، قدح فی ہے نا، نقص پیدا کرنا، عیبدار بنانا، قد یقدح فتح سے، کہ تو خوف کرے کہ تیرے اعتقاد میں، تیرے یقین میں، تیرے عقیدے میں وہ نقص پیدا کرے گا، فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْكَ حَلُّ تِلْكَ الشُّبْهَةِ بِمَا أَمْكَنَ مِنَ الْكَلَامِ الْمُقْنِعِ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْكَ تجھ پر لازم ہے، تجھ پر متعین ہے، حَلُّ تِلْكَ الشُّبْهَةِ، اس شبہ کو حل کرنا علماء کرام سے، اس شبہ کو حل کرنا تجھ پر لازم ہے علماء کرام سے، حل کرنا، حل یحل حلن نصرہ سے، بما امکانا ممکن طریقے پر، حتی الامکان، من الکلام المقنع تسلی بخش کلام سے، المقنع تسلی بخش، اطمینان بخش، لاجواب کرنے والا۔ وَإِيَّاكَ وَالْمُمَارَاتِ وَالْمُجَادَلَةِ، یہ تحذیر ہے، اور تو بچ ممارات باہم جھگڑے سے، والمجادلہ بحث و مباحثے سے بچ، فإنہا داء محض، اس لیے کہ محض بیماری، لا دواء لہ، جس کی کوئی دوا نہیں ہے نا۔ علم توحید کے مسائل میں جھگڑے سے، باہم مباحثے سے بچ، اس لیے کہ ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں۔ فاحترز منہ جہدک، تو اس سے اپنی کوشش کو بچا، اس سے اپنی ہے نا کوشش بچا، اپنی کوشش اس سے بچا، یا فاحترز منہ جہدک، اس سے تو بچ، جہدک اپنی کوشش بھر، اپنی کوشش بھر، اس سے بچ، اپنی جہد میں، اپنی کوشش میں اس سے بچ۔ فإن من ارتدا ہو، ارتدا ردا کا معنی جانتے ہو؟ چادر، ارتدا ای لبس الردا
ہے نا، چادر پہننا، چادر اڑنا. فینا مرد تدا ہو، اس لیے کہ جس نے اس کو، ہو ضمیر کی طرح راجی ہے، مجادلہ ممارات، اس لیے کہ جس نے جھگڑے کو اپنایا، چادر اوڑی اس کی، جھگڑے کو اپنایا، لم یفلح، تو وہ ہرگز فلاح نہیں پائے گا، الا ان یتغمدہ اللہ تعالی برحمتہ ولطفہ، مگر جبکہ اللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنے لطف سے اس کو ڈھانپ لے. تغمدہ یتغمدو، ڈھانپنا، چھپانا، مگر جبکہ اللہ اسے اپنی رحمت اور اپنے لطف و کرم سے پناہ دے، ڈھانپ لے، تب وہ فلاح پا سکتا ہے، ورنہ نہیں پا سکتا.